بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو اللہ نے امانت دی ہے آپ کو، اس امانت میں ذرا سی خیانت. گلی سے انٹی کی انٹری ہوئی، انٹی نے جانا ادھر ہے، آپ باتیں کر رہے ہو مفتی صاحب سے، اور مفتی صاحب سنا، ایک دم آپ کو خیال وہ انٹی گزری ہیں، ایک دفعہ تو دیکھنا بنتا ہی ہے. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں بھائی شادی کرو، اپنی بیگم کو دیکھو، صبح شام دیکھو بیٹھ کے. نہیں جی. تو آپ نے کہا یار ہم کون سا کوئی معاذ اللہ زنا کرتے ہیں، ہم کون سا کوئی برائی کرتے ہیں، ہم تو بس ایک دفعہ دیکھنے میں کیا جا رہا ہے، ایسے باتوں میں گھما گھما کے نا یوں کر کے ایک دفعہ گھما لیا. لوگ کرتے ہیں نا اس طریقے سے، یار اپنا بھی ضمیر مطمئن رہتا ہے اس طرح سے دیکھنے میں نا، اپنے آپ کو بھی لوگ مطمئن کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کو برے تھوڑی، ہم تو وہ اصل میں اچانک ایک شور سا ہوا تھا، ہم نے کہا چلو دیکھ لیں. حالانکہ پتہ ہے ایسے بھی میں نیک لوگوں کو جانتا ہوں، نوجوانوں کو، ینگ ہیں بالکل، ان کو پتہ چل جائے نا گلی سے کسی انٹی کی انٹری ہو رہی ہے، اندازہ ہو جائے، بس ان کی گردن جھک جاتی ہے. آپ کسی کا باپ بھی ان کی گردن نہیں اٹھوا سکتے ان کو، ان کی بلا سے. بھائی وہ کہہ رہے ہیں اللہ نے اس کو ہمارے لیے بنایا ہی نہیں ہے. جب بنایا ہی نہیں ہے تو ایک چیز ہمارے لیے ہے ہی نہیں نا. تو جب ہے ہی نہیں تو آپ کیا کرنا ہے، اس کو دیکھ کے حسرت کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. جو اللہ نے آپ کے لیے بنائی ہے وہ آپ کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، تو جو نہیں بنائی ہے اس کو دیکھ رہے ہو آپ. تو یہ بد نظری ہے بھی، حماقت بھی ہے، یاد رکھو، اس لیے کہ اس میں دل کے جلنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اب مثال کے طور پر انٹی اگر بدصورت تھی، وہ آپ نے دیکھ لی، گناہ لازم آ گیا بلا وجہ کا. دیکھ کے ہی آپ بولو گے یار میں سمجھ رہا تھا دیکھنا چاہیے، تو غلط ہوگا. گناہ اللہ نے بولو لکھ لیا کہ جب تجھے پتا تھا انٹی ہے، تیرے دیکھنے کی چیز نہیں ہے، تیرے دیکھنے کی جو ہے تیرے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، بس اسی کو دیکھ جا کے، تو نظر کیوں نہیں جھکائی تم نے، گناہ لکھ لیا گیا. اور اگر دیکھ کے آپ کو اچھی لگی تو یہ تھوڑی کہ جو چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہے آپ اس کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ گھر تک، ملے گی تھوڑی، ایسے تھوڑی ملتی ہیں کس لوگوں کو انٹیاں، تو ملتی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے دل میں کیا پیدا ہوگی، ایک جلن، اور اپنی والی سے کے بارے میں ناشکری پیدا ہو جائے گی کہ یار یہ والی مل جاتی، وہ جو بیٹھی ہوئی ہے نا پھلترو کی طرح، جس کو مفتی صاحب نے کہا چپک گئی، واقعی پھلترو کی طرح ہی چپکی ہوئی ہے وہ، اس کو کسی طرح دائیں بائیں ہو جائے، وہ مر جائے اللہ کرے. اس طرح ہوتا ہے نا. ایک صاحب میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے، ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، ناراض نہیں ہوں گے اس لیے کہ آپ کو کیا پتا کن کی بات کر رہا ہوں. کہہ رہے ہیں وہ میرے ابا نے، میری والدہ کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے دوسری شادی کی پھر، تو کہہ رہے ہیں ہم کو بھی خیال آیا کہ ہم نے بھی دوسری کی. تو ابا نے کہا ابے میری تو مر گئی تھی تو میں نے کی ہے، تو کیوں کر رہا ہے. تو کہتے ہیں میں نے کہا ابا میرا تو قصور نہیں ہے نا، وہ مر ہی نہیں رہی. مجھے اس طرح سنا رہے ابا وہ آپ میرا تو قصور نہیں ہے نا. خیر یہ الفاظ ان کے غلط تھے، میں اپریشیٹ نہیں کرتا ان کو. بیگم کو یہ کہنا کہ مر کیوں نہیں رہی یہ نہیں سوچنا چاہیے. لیکن ایک نارملی میں ایک بات کر رہا ہوں کہ جب آپ رنگ برنگی دنیا میں 10 قسم کی چیزیں دیکھو گے تو اپنی والی کے بارے میں احساس کمتری کا شکار ہوگے، اس سے محبت میں کمی آئے گی، محبت میں کمی آئے گی تو آپ کو خود ہی گھر کا سکون آپ کا برباد ہوگا. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے کہ جو نظر کی حفاظت کرتا ہے اس کو پتہ ہے بھائی لے دے کے میرے پاس تو میری بیوی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، تو اس کی پھر وہ قدر کرتا ہے، اس کے دل میں اس کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، محبت کرتا ہے پھر وہ اس سے. میں اکثر واقعہ سناتا ہوں نا ایک گاؤں کے سفر کا. ہم ایک کوئٹہ کے چمن کے قریب ایک گاؤں ہے، وہاں ہم سفر کر کے آ رہے تھے. میں پہلے ہم لوگ دورے کرنے جاتے تھے نا، 2 مہینے کے دورے ہوتے تھے، عربی گرامر کے، اس طرح کے ابھی بھی ہوتے ہیں. تو میری عمر میرا خیال 22-23 سال ہوگی اس وقت. تو ہم دورہ کرنے گیا ہوا تھا، ہمارے ایک استاذ بھی تھے، کلاس فیلو تھے، استاذ تو نہیں تھے، تو وہ بھی ہمارے ساتھ 2 مہینے. جب سفر سے ہم واپس آ رہے ہیں نا، ان کے پاس تھی یہ ریوو یا ویگو تو نہیں ہوا کرتی تھی، ویگو ٹائپ کی بڑی گاڑی تھی. ہم بیٹھے ہیں، وہ اسپیڈ سے بھاگے چلائے جا رہے ہیں. لڑکوں نے کہا کیا ہو گیا بھائی، ان کو ذرا تمیز سے چلا لو یار. اتنی اسپیڈ سے وہ بندہ گھر جا رہا ہے نا کہ ہم نے کہا یہ ہمیں کہیں اور نہ پہنچا دے. پتہ چلا انکوائری کہ بھائی یہ شادی شدہ آدمی ہے، ان کو بیگم بہت زیادہ یاد آ رہی ہے. تو اب ان کی اسپیڈ کیا ہو گئی ہے، ڈبل. کہ یار میں کیوں، نظر کی حفاظت. جب انسان نظر کی حفاظت کرتا ہے اور حرام نہیں دیکھتا
تو اس کو اپنی بیگم پھر بہت زیادہ یاد آتی ہے, سمجھ رہے ہو نا. اور آج 2 سال, سب کی بات نہیں کر رہا بھائی, آپ کسی سے بدگمان نہ ہو, 2 سال کے بعد بھی گھر مرجھائے آ رہے ہوتے ہیں. جا رہے ہیں, اب کیا کریں, جانا تو ہے نا. نادرا میں تو وہی ڈالی ہوئی ہے نا, وہی والی بیوی ڈالی ہوئی ہے نادرا, رجسٹریشن تو اسی کی ہوئی ہے, قانوناً تو وہی ہے. جا رہے ہیں, اسپیڈ سلو ہوتی چلی جاتی. گھر کے باہر آئے گا, بیل تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بجائے گا, بجاؤ نا, کیونکہ اندر سے وہی نکلے گی. آپ نے دفتروں میں اتنی دیکھ لی ہیں حسینائیں لیلائیں, اتنی عورتوں سے گپ شپ, فون پہ بات, اور کیا کچھ رنگینیاں دنیا میں دیکھ لی آپ نے. اب تو باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے نا, یہیں دفتروں میں رنگینیاں گورنمنٹ نے انتظام کیا ہوا ہے, بالکل کو ایجوکیشن سسٹم ہے, اور ٹیچر اتنی فیمیل لڑکیوں کو پڑھا رہے ہیں. جب وہ جوان کنواری لڑکیوں کو ٹیچر دیکھے گا, میل ٹیچر یونیورسٹیوں میں, تو اس کو اپنی 40 سالہ اچھی لگے گی؟ بتاؤ نا. وہ تو صبح شام اب 20 لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں, 20 میں کوئی تو ایسی ہوگی نا جو بہت زیادہ اس کے من کو بھا جائے, صحیح ہے نا, بہت زیادہ بھا جائے, کوئی تو ہوگی نا. وہی ایک اس کے دل میں فاسد برے خیالات لانے کے لیے اور بیوی کی محبت نکالنے کے لیے وہ ایک بھی کافی. میں شریف آدمیوں کی بات کر رہا ہوں جو صرف یعنی کوئی دوستیاں نہیں لگاتے, اور اگر ان میں دوستیاں لگانے والے بھی ہو گئے, جو کہ زیادہ تر لوگ پھر تعلقات بھی رکھتے ہیں, دوستیاں لگانے والے بھی ہو گئے, پھر تو گھر کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. یونیورسٹیوں میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سسٹم آپ دیکھو, دوستیاں بھی لگا رہے ہیں, باتیں بھی کر رہے ہیں, وہ بھی ہنس کے باتیں, یہاں سے بھی ہنس کے باتیں. بیگم تھوڑی 24 گھنٹے اس طرح سے ہنس کے بات کرے گی بھائی, وہ اب تو ایک ریئل لائف میں آپ داخل ہو چکے ہیں نا. ریئل لائف تو ایسی تھوڑی ہوتی ہے ہر وقت یوں بیٹھ کے مسکرا کے, تھک گئے یار, اب بیگم ادھر جا کے سو, مجھے یہاں سونے دو, ٹھیک ہے نا, ہر وقت تھوڑی ہوتی ہے. تو ریئل لائف میں نہیں ہوتا. لیکن وہ گرل فرینڈ ہے, اس کو آپ بیلنس ڈال کے دے رہے ہو, وہ آپ کی شاگرد ہے, آپ پروفیسر ہو, وہ آپ کی پرسنالٹی سے متاثر ہے, آپ اس کے حسن و جمال سے متاثر. تو ان چیزوں نے ہمارے گھروں کا سکون برباد. اور ان چیزوں پہ جب میں بات کرتا ہوں سب سے زیادہ مخالفت خواتین کرتی ہیں, حالانکہ آپ کے حقوق کی بات کر رہے ہیں. خواتین کہتی ہیں یہ مولوی لوگ چاہتے ہیں عورتوں کو پردوں میں جھونپڑیوں میں بند کر دیا جائے, ان پہ اتنے بڑے بڑے لفافے ڈال دیا جائیں, ان کے اوپر رضائیاں کمبل ڈال کے ان کو چھپا دیا جائے, تو ہم تو آزاد ہیں. تو ٹھیک ہے آپ آزاد ہو جاؤ, لیکن جب آپ کی شادی ہوگی نا تو پھر میاں بھی آزاد ہوگا. پھر میاں بھی کیا ہوگا؟ آزاد. پھر وہ آنکھ مٹکے کرے تو ٹینشن نہ لیا کرو, پھر بولو کہ بھائی ٹھیک ہے آنکھ مٹکا کرنا اس کا بھی رائٹ ہے, کیونکہ اتنی لڑکیاں جب وہ نیم برہنہ ہو کے آتی ہیں تو اس لیے تو آ کے آتی ہیں, مرد دیکھیں ان کو, جب وہ آ رہی ہیں تو وہ تو دیکھ اس لیے تو آ رہی ہیں. اسلام نے کہا تھا بھائی اپنے آپ کو ڈھانپو, کور کرو اپنے آپ کو, کیونکہ اسلام چاہتا ہے کہ عورت کو اللہ نے مرد کے لیے بنایا, تو جس عورت کو بنایا ہے نا مرد اسی تک رہے محدود, دائیں بائیں جانے کی کوشش بولو نا نہیں کرے. تو میں نے وہ جو ہمارے دوست پٹھان تھے, ایسی اسپیڈ سے وہ گاڑی چلا رہے تھے, تو اس وقت ہمیں اندازہ ہوا, ہم نے کہا دیکھو یار, ہم تو کنوارے تھے, چھڑے چھاٹ تھے اس وقت, تو ہمیں اندازہ ہوا دیکھو شادی شدہ, ہم تو اس وقت ہمیں کیا دنیا کا پتہ تھا, ہم نے کہا دیکھو یار شادی شدہ آدمی اپنی بیوی سے کتنی محبت کرتا ہے, ان کی اسپیڈ دیکھو آپ. اچھا ہم تو گھر جا رہے تھے اپنے, ہم بھی جا رہے تھے, تو ہماری تو چونکہ شادی نہیں ہوئی تھی, ہماری اسپیڈ نارمل تھی, ٹھیک ہے, ہم نارمل اسپیڈ سے جا رہے تھے, اور اگر نہیں بھی جاتے تو بھی کوئی ٹینشن نہیں تھی. ہم کہتے چلو 2 مہینے کا ایک اور دورہ کرا لو یار, 2 مہینے ہو گئے, ایک اور 2 مہینے کا رک جاتے ہم. اب ہم سے بھی نہیں رکا جاتا, ہم سے بھی نہیں رکا جاتا. جب انسان کی شادی ہو جاتی ہے پھر اس کو گھر اچھا لگتا ہے, دل چاہتا ہے میں گھر میں زیادہ ٹائم گزاروں, سفر اس پہ مشکل ہو جاتی ہے اس کے لیے. لیکن اگر آپ عیاشی کرو گے میرے بھائی, آپ آنکھ مٹکوں میں زیادہ دل لگاؤ گے, تو پھر گھر آپ کو ٹینشن لگنے لگے گا. محبت ہوگی مگر اتنی نہیں جتنی ہونی چاہیے. تو اس میں خواتین ہی کا فائدہ ہے کہ مرد کو نظر جھکانے کا اور عورت کو اپنے آپ کو چھپانے کا حکم دیا. عورت کو حکم ہے اپنے آپ کو چھپائے, مرد کو حکم ہے اپنی نظروں کو جھکائے. تو اس میں عورت کا فائدہ ہے. اور اگر اس کے برعکس چلیں گے تو مردوں کا فائدہ ہے, دنیاوی عیاشی بڑھے گی, مرد کو رنگیاں رلیاں دیکھنے کو نظر آئیں گی, اس کی موج مستیاں ہیں, وہ نہ بیوی سے دل لگائے گا اور بار بھی 10 لڑکیوں سے تعلقات بدل کے دوستیاں لگائے گا وہ.